إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کی کامیابی اور سعادت، اس کی نجات اور اس کی فلاح کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ کی عبادت میں نہ کسی نبی کو شریک کرے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی ولی کو، نہ سورج چاند ستاروں کو، نہ قبروں کو اور نہ پیڑ پتھروں کو. اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد ہے. جو انسان اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کرے وہ کامیاب ہے، اور جو انسان اس معاملے میں کوتاہی کرے، چاہے وہ دوسرے کتنے ہی اچھے کام کرے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام و نامراد ہے. اس کی ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں ضائع ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، آپ کی طرف اس بات کی وحی کی جا چکی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی طرف بھی اس بات کا پیغام بھیجا گیا تھا، ان کی طرف بھی یہ بات وحی کی جا چکی ہے. لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کامیاب وہ انسان ہے جو اپنی ساری زندگی موت تک اللہ تعالیٰ ہی کا بندہ بنا رہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی اور کو شامل نہ کرے، وہ کسی اور کا بندہ نہ بنے، وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرے. توحید کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، ایک، اور دو، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے. کبھی انسان پہلے معاملے میں ناکام ہوتا ہے اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار بنتا ہے، اور کبھی وہ دوسرے معاملے میں ناکام ہوتا ہے اور اپنے کیے ہوئے عمل کو برباد کرتا ہے. شرک ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور ریاکاری انسان کی اس نیکی کو برباد کرتی ہے جس میں وہ آ جائے. لہٰذا آج کے اس خطاب میں، اس درس میں ہم اسی عنوان پر کچھ باتیں دیکھیں گے کہ قربانی کا اور توحید کا اور اخلاص کا کیا تعلق ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اے نبی، آپ لوگوں سے بات کہہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں انسانوں کے پاس انسانوں میں سے ہی نبی آتے ہیں.
قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میری طرف یہ پیغام وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہاری ساری عبادتوں کا حقدار ایک اللہ ہے۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید باندھے ہوئے ہے، اسے امید ہے کہ وہ ایک دن اللہ سے ملے گا تو اللہ اس کو انعام دے گا، اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اپنے رب سے وہ انعام اور احسان کا امیدوار ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے تو اچھا عمل کرے، وہ عمل کرے تو نیک اعمال کرے، برے اعمال سے بچے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، نیکی کرے، اعمال کرے، عبادات کرے، لیکن ان عبادات میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ نے دو حکم دیے، ایک نیک اعمال کرو، لیکن نجات کے لیے یہ پہلا قدم ہے، یہ ظاہر کی شرط ہے کہ عمل نیک ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، دین والا عمل ہونا چاہیے، وہ عمل اللہ کے نزدیک، اللہ کی شریعت میں، قرآن و سنت کے مطابق نیک ہو۔ لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان عمل نیک کرتا ہے لیکن وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے، تو ایسا عمل اپنی ظاہری شکل کے باوجود، اس کی ظاہری شکل اچھا ہونے کے باوجود ایسا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا ہے۔ آج کے اس خطاب میں ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے، اور قربانی سے اخلاص کا اور توحید کا کیا تعلق ہے، تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ عبادت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی ترغیب دی گئی ہو، اس پر اجر و ثواب بتایا گیا ہو، اس کا حکم دیا گیا ہو، اس کی تعریف کی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہو کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ ایسی جتنی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا اس عمل کو پسند کرنا، اس کا حکم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس پر اجر و ثواب کا ذکر کرنا، یا ایسا عمل کرنے والوں کی تعریف کرنا، یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ عمل عبادت ہے۔ پھر عبادات میں دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہے عبادت محضہ اور دوسری ہے عبادت غیر محضہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو جو اعمال پسند ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، بندہ عمل کرتا ہے اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کچھ نہیں، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اور اسی طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نماز پڑھنا، سعی کرنا، طواف کرنا، بندے اور رب کے بیچ میں کچھ نہیں۔ اور بعض نیکیاں وہ ہوتی ہیں جن کا رخ اللہ کی طرف نہیں، بندے کی طرف ہوتا ہے، کسی کے کام آ جانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، والدین کی خدمت کرنا، اور کسی غریب محتاج کو کپڑے پہنانا، یا کسی بھائی کی مدد کر دینا، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین سکھانا، یہ بھی نیکیاں ہیں اور یہ بھی عبادات میں شامل ہیں، اللہ کا قرب دلانے والے اعمال ہیں، لیکن اس کا رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن عبادت محضہ میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ عبادت غیر محضہ میں ہوتا ہے شکل تو مخلوق کے لیے ہے، لیکن اس میں تعریف، دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے آدمی وہ کرتا ہے۔ لیکن عبادات میں جو عبادت محضہ ہیں، جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں آدمی بعض اوقات بتوں کو
اولیاء کو یا اسی طرح سے انبیاء اور ملائکہ کو شریک کرنے والا بن جاتا ہے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل قربانی بھی ہے۔ قربانی کے لیے 2 حکم ہیں جن کا اہتمام ضروری ہے۔ قربانی کے لیے 2 باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ ایک، قربانی اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، یعنی قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ کی بجائے اگر بتوں کا نام لے لیا، کسی اور کا نام لیا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل ہے، تو ایسی قربانی برباد ہے۔ قربانی کس کے لیے ہے یہ نام الگ ہے، قربانی کس کی طرف سے ہے یہ نام الگ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ کہ نام ہی نہیں لینا ہے تو نام تو لیتا ہے ذبح کرنے والا، آگے حدیث بھی اس کے لیے آئے گی۔ نام لینے کے 2 طریقے ہیں، ایک نام لینا اس کا جس کی طرف سے قربانی ہے، کرنے والا کون، اور نام لینا اس کا جس کے لیے قربانی ہے، اللہ کے لیے۔ تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے، ایسی قربانی برباد ہے۔ قربانی کس کی طرف سے ہے اس کا نام بدل سکتا ہے۔ آپ نے حصہ لیا، 7 لوگ اس میں شریک ہو گئے، ایک آدمی کینسل ہو گیا، دوسرا آدمی آ گیا، تو نام بدل گیا۔ ایسا نام بدل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں کی طرف سے ذبح ہو رہا تھا، نہیں اب فلاں نے کہا کہ میں نہیں، یہ جانور اب دوسرے آدمی کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے۔ تو کس کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے اس کا نام الگ چیز ہے، لیکن ذبح کس کے لیے ہو رہا ہے وہ نام کبھی بدلے گا نہیں۔ یہ اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے تو اللہ ہی کا نام اس پر لیا جائے گا۔ تو قربانی کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے گی تو وہ اللہ کے نام سے قربانی ہوگی، ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جانور ذبح کرتے وقت میں اللہ کے نام سے قربانی کی جائے گی اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کو احلال کہتے ہیں کہ آواز کے ساتھ میں اس پر اللہ کا نام لینا۔ ہلال کو ہلال بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی چاند دکھائی دیتا ہے سب شور کرتے دیکھو چاند دکھائی دیا، تو اس کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رؤیت پر آواز بلند ہوتی ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اس کی خبر دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے آواز اونچی کرنا۔ تو جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس پر کس کی آواز، کس کا نام لے کر آواز بلند کی جائے گی، کس کے نام سے ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل مشروع کیا ہے، مقرر کیا ہے، طے کیا ہے، دین بنا کر ان کے لیے اس کو رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ہم نے چوپائے، بکریاں، گائے، بیل، اونٹ اور اس طرح کے جو جاندار ہیں جو چوپائے، بہیمۃ الانعام، چوپائے ان کے لیے رزق کے طور پر دیے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے ہم نے ان کو رزق کے طور پر دیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں۔ تو قربانی اس لیے طے کی گئی ہے، مشروع کی گئی ہے، اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ قربانی کرتے وقت میں اس کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق سمجھتے ہوئے اللہ کے نام سے اس کے گوشت کو اپنے لیے حلال کیا جائے، کیونکہ اس جانور کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس میں جان ڈالنے والا اللہ ہے۔ جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اللہ کے نام سے ہونا چاہیے جو اس کا اور ہمارا مالک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تو تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور مخبتین کو
مخبتین کو خوشخبری سناؤ. مخبتین کون ہیں؟ اہل علم فرماتے ہیں مخبتین وہ لوگ ہیں جو گھمنڈ سے بچتے ہیں، دکھاوے سے بچتے ہیں. مخبتین کون ہیں؟ تواضع والے اور جو اللہ کے فرما بردار ہو کر اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں اور اللہ ہی کے لیے عمل کرنے والے ہوں، جو مخلصین ہو. مخبتین سے مراد المتواضعین، الخاشعین اور اسی طرح سے المخلصین. اس آیت میں آپ دیکھیں گے کئی باتیں ذکر ہو رہی ہیں. نمبر ایک، جو چوپائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، انسانوں کے لیے رزق کے طور پر دیے کہ ان کا گوشت کھاؤ، لیکن چونکہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کی جان کا مالک اللہ ہے، لہٰذا جب آدمی اس کو ذبح کر رہا ہے تو اس کی جان، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت میں وہ اللہ کا نام لے تو ہی اس کے لیے حلال ہوگا. اس کو حلال کرنے کے لیے، اس کو رزق کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس پر اللہ کا نام لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا معبود ایک معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اخلاص والوں کے لیے اور اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والوں کے لیے، اللہ کے حکم کے فرما بردار لوگوں کے لیے تم خوشخبری کا پیغام سنا دو. اللہ نے قربانی کے ساتھ ایک معبود ہے، اللہ رب العالمین ایک معبود ہے، توحید کی بات بھی ذکر کی ہے. معلوم ہوا کہ جہاں سارے اعمال میں توحید کا، اخلاص کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور سے توحید کا عمل اور اخلاص والا عمل قربانی میں بھی ہونا چاہیے. توحید کا اہتمام، اخلاص کا اہتمام قربانی میں بھی ہونا چاہیے. تو ذبح کرنے کی، چاہے وہ قربانی کے ایام میں ہو یا باقی ایام میں گوشت کھانے کے لیے ہو، اگر اللہ کا نام جاندار پر، جانور پر، چوپائے پر نہ لیا جائے وہ جاندار حلال نہیں ہوتا ہے، وہ جانور حلال نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما، یہ جو آیت میں نے ذکر کی یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 ہے. سورۃ البقرہ میں اور کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 173 پر آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، یعنی وہ گوشت، وہ چیز کھانا حرام کر دیا ہے. کیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار، وہ جانور جو جیسے بکری ہے خود سے بیمار ہو کے مر جائیں، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، تو ایسا جاندار جو خود سے مر جائے، میتہ تمہارے لیے حرام ہے. والدم، بہتا خون، بہتا خون، یہ خون پینا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر سوائن جس کو پگ ہمارے یہاں کہتے ہیں، خنزیر اس کو کہتے ہیں، تو سور کا گوشت یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جاندار جس پر اللہ کا نام، بلکہ اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا گیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے کسی اور کا نام اگر جاندار پر لیا جائے کہ فلاں بابا کے لیے ہے، اگر کسی اور کا نام لیا جائے، کسی بت کا، کسی قبر کا، کسی ولی کا، کسی جن کا، فرشتے کا یا کسی نبی کا، اگر اللہ کی بجائے کسی اور کا نام، چاہے وہ نیک شخصیت ہو، بڑی شخصیت ہو، اگر اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے خنزیر کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے. مردار جو اپنی موت مرا ہے، اور اسی طرح سے خون، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت، آپ دیکھیے ان کو ذکر کرنے کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی خنزیر کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح ہوا. معلوم ہے کہ اسلام میں بہت ہی گھناؤنا عمل ہے کہ ایک آدمی جانور ذبح کرے اور جانور پر اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لے. تو توحید کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان جب بھی ذبح کرے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. اگر ایسا گوشت ہمارے سامنے آتا ہے
جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا ایسا گوشت ہمارے سامنے آتا ہے جس پر کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، اللہ کا بھی نام نہیں لیا گیا ہو، تو ایسا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ گوشت حلال نہیں ہوتا ہے، چاہے کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس گوشت کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اللہ نے حرام کر دیا، یہاں کیا فرمایا؟ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو بھی مت کھاؤ، جب تک کہ جانور کے ذبح کرنے میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تب تک کہ وہ گوشت حلال نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ کے لیے کرنا، اللہ کا نام لے کر کرنا اتنا ضروری ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے۔ یعنی ذبح کرنا تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو گناہ کا کام ہے ہی، لیکن جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس گوشت کو کھانا، کہا کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، فسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی حد کو پار کر جانا، اللہ کی حد کو پار کرنا، یعنی یہ زیادتی والا کام ہے، یہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والا کام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ تو ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا نام لینا یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ایام میں اور جانور کو ذبح کرتے وقت میں مشروع کیا ہے، اور یہ عمل صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عمل ساری امتوں میں تھا۔ کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ نے جو قربانی والا عمل رکھا ہے یہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پچھلی امتوں میں بھی رکھا تھا۔ اسی لیے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الذَّبَائِحَ لَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، جانور کو ذبح کرنا اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پہلے لوگ نہیں کرتے تھے اور صرف اس امت میں ہے۔ وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، جانور ذبح کرتے وقت میں اس پر اللہ کا نام لینا یہ پچھلی امتوں میں بھی مشروع تھا۔ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس حکم کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے بتایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، کہتے ہیں لَا يَنبَغِي أَن تَذْكُرُوا عَلَىٰ ذَبَائِحِكُمْ سِوَاهُ، کہ یہ لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ تم جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا أَيْ انقادوا وَاخْضَعُوا، کہ تم اللہ ہی کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اللہ کے کسی حکم سے لڑو مت، اللہ کے کسی بات کی مخالفت مت کرو، اپنے آپ کو کیا کر دو؟ سرنڈر کر دو، اللہ کے مقابلے میں کبھی کھڑے مت ہو، اللہ کی بات کے مقابلے میں کبھی بات مت کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ ظاہر و باطن میں۔ تو ان آیتوں میں آپ دیکھیے ایک جگہ کہا کہ اللہ نے قربانی اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ کا رزق تم کھاؤ، لیکن اللہ کا رزق کھانے سے پہلے جانور کو ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لو۔ پھر دوسری بات کہی اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا مت کھاؤ، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور خنزیر کے بعد اس کو ذکر کیا گیا۔ تیسری بات اللہ نے کہا اللہ کا نام اگر نہیں لیا گیا ہے تو اس کو کھاؤ ہی مت۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے عمل میں اللہ کا نام لینا کتنا اہم ہے، اللہ کے نام کے بغیر وہ گوشت حلال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہوئی، ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لینا
یہ ایک عمل ہے. دوسرا عمل یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہو. وہ قربانی اللہ کے تقرب کے لیے ہو. اگر کوئی آدمی نام تو اللہ کا لیتا ہے لیکن ذبح کرتا ہے تاکہ بابا خوش ہو جائیں، تاکہ کوئی بت اس کے لیے اللہ کے سفارش کرے، تاکہ کوئی جن اس کی بگڑی بنائے، تو نام تو اللہ کا لے رہا ہے لیکن دل میں چاہت کسی اور کو خوش کرنے کی ہے، تو ایسی قربانی بھی صحیح نہیں ہے. تو پہلا حکم آپ نے دیکھا کہ جانور ذبح کرتے وقت میں کس کا نام ہونا چاہیے اس پر؟ اللہ کا. یعنی کس کے لیے قربانی ہے؟ اللہ کے لیے. تو نام بھی اللہ کا ہونا چاہیے اور الفاظ اس کے کیا ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر. آگے آگے ہم حدیث بھی دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ پہلا حکم ہوا. دوسرا حکم یہ ہے کہ قربانی میں رضا اور تقرب اللہ کا ہونا چاہیے. یعنی قربانی میں مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے. اب اگر جانور ذبح کر رہا ہے چاہے قربانی کے دنوں میں ہو یا کسی اور دن میں ہو، لیکن جانور ذبح کرتے وقت بول تو رہا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، لیکن درگاہ پر بابا خوش ہو جائیں یا گھر پر جنات کے اثرات ہیں تو جنات کو خوش کرنے کے لیے بابا بولے قربانی کر دو بھائی ایک بکرا، اور اس پر بسم اللہ واللہ اکبر نہیں بولنا، اس کو بس ذبح کر دو. بابا لوگ ایسا بھی بولتے ہیں بعض اوقات. تو کیوں؟ کیونکہ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جن کو خوش کرنے کے لیے، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہے. ایسی قربانی کرنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالی کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں یہ شرک ہے کہ کسی اور کو معبود مانتے ہوئے آدمی یہ قربانی کر رہا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، یہ بھی حرام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دوسرا حکم بھی الگ سے دیا ہے. نام بھی اللہ کا اور تقرب اور رضا بھی اللہ کی ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہو. اور یہ صورت ہمارا بچہ جانتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا. الکوثر بہت بڑی خیر کثیر، اور جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکوثر نام کی نہر آپ کو دے دی جو جنت میں ہے، اور اسی جنت کی نہر کا معاملہ جڑا ہوا ہوگا حشر کے میدان میں، اور ایک حوض ہوگا جس میں اسی نہر کا پانی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوض عطا کیا، اس کو حوض کوثر کہتے ہیں. جو آدمی اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. من وردہ شرب منہ ومن شرب منہ لم یظمع بعدہ ابدا. جو اس پر آئے گا اس کو پینا نصیب ہوگا، اور جو پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. پینے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس مٹا دی جائے گی. تو جنت میں پیاسا ہو کے نہیں پیے گا بہت پیاس لگ رہی پانی دو. جنت میں پیے گا لذت کے لیے، جنت میں پیاس کی وجہ سے نہیں، اور جنت میں بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، لذت کے لیے کھائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا، تو آپ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے. نماز کس کے لیے پڑھیں؟ اللہ کے لیے. اور قربانی بھی کریں کس کے لیے؟ وَانْحَرْ. نحر کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا. نحر یہاں ہوتا ہے جانور ذبح کر دینا، جانور کے گلے پر اس طرح سے چھری پھیرنا کہ اس کی رگیں کٹ جائیں اور جسم کا خون باہر نکل جائے، یہ ذبح کرنا ہوا. تو وَانْحَرْ ذبح کرنا جانور کو. نحر عموماً اونٹ کے لیے آتا ہے، اور ذبح جو ہوتا ہے وہ اونٹ کے علاوہ جانوروں کے لیے آتا ہے. تو چاہے نحر ہو چاہے ذبح ہو،
اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، ویسے ہی قربانی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. تو معلوم ہے کہ نام بھی اللہ کا ہو اور کام اللہ ہی کے لیے ہو. اگر اللہ کا نام لے کر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کا قرب تلاش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، یہ قربانی بھی شرک ہے. تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ دو. اللہ کا نام لینا اور اللہ کے لیے کرنا. بہت سارے مسلمان کہتے ہم اللہ کا نام لے کے تو کیے نا. ہاں، لیکن بابا کے نام کی کندوری ہے. خوش کس کو کرنا چاہ رہا ہے؟ فلانے بزرگ ہیں، پیر ہیں، ان کی درگاہ پر ذبح کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوش ہوں گے، گھر میں برکت آئے گی، مسائل حل ہوں گے، بیمار کو شفا ملے گی. بابا دیں گے یا بابا دلائیں گے. خوش کس کو کر رہا ہے؟ بابا کو. درگاہ پہ جا کے ذبح کر رہا ہے. کیوں؟ بابا کے لیے، بابا خوش ہو جائیں. تو اگر اللہ کی بجائے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے بطور عبادت ایک انسانی عمل کرتا ہے، ایسا عمل اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو نام بھی اللہ کا ہونا چاہیے اور اللہ کے قرب کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے قرب کے لیے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے. اس آیت میں کتنی چیزیں تھیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے کیجیے. اب دوسری آیت دیکھتے ہیں جس میں یہی بات واپس سے آئی، لیکن زیادہ باتیں اس میں ہیں. اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 163. اے نبی آپ کہیے، ایک چیز جب کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سے بیان کیجئے اس بات کو، کا مطلب پیغام ایسا ہے جو سب کے لیے علانیہ بیان کرنے کا ہے. سب لوگ خاص طور سے اس بات کو جانیں. کیا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي. اے نبی کہیے میری نماز اور میری قربانی. نسک کا معنی قربانی کا ہوتا ہے. نسک کے معنی، نسک جمع ہے نسیکہ کی. نسیکہ کا مطلب ہوتا ہے جانور ذبح کرنا، خصوصاً قربانی کے ایام میں، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا وہ حج کا ہدی ہو. تو اگر یہ حج میں یا قربانی میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو نسیکہ کہتے ہیں. اور کئی جانور اگر ذبح کیے جائیں تو اس کو نسک کہتے ہیں، اور اس پورے عمل کو بھی نسک کہا جاتا ہے. قربانی کے عمل کو نسک کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا کہا. آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه. جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا. جانور ذبح کب کیا جاتا ہے؟ ہاں، اور نماز سے پہلے نا. کچھ لوگ ہاں بولتے ہیں، جیسا پوچھے ویسے جواب. جانور ذبح کب کرتے ہیں؟ نماز کے، فجر کی نماز کے نہیں. کون سی نماز کے بعد؟ عید کی نماز کے بعد. لیکن آپ نے پچھلی دونوں آیتوں میں اشارہ اس کا دیکھا. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا. اس سے پہلی آیت پر آپ نے غور کیا کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے. تو پہلے نمبر کس کا آیا اور دوسرا نمبر؟ اس میں اشارہ ہے کہ پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اہتمام کیا کہ عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے پچھلی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا حصہ پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے ہم اس کو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي. اے نبی آپ کہیے میری نماز اور میری قربانی. تو پہلے کیا آیا؟ دوسرا کیا آیا؟ دیکھیے اشارہ یہاں پہ بھی ہے. کبھی ہم نے غور کیا اس پہ کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں عید کی اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور قربانی کی وہی ترتیب رکھی ہے.
اور یہ ترتیب ایسی نہیں کہ کرے تو اچھا نہیں تو کرے تو کوئی بات نہیں، یہ ترتیب لازم ہے۔ قربانی کے قبول ہونے اور رد ہونے میں یہ حکم دخیل ہے۔ وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اگر آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوتی ہے، اگرچہ گوشت حلال ہوتا ہے لیکن قربانی ادا ہوئی نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے عید کی نماز، عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے یعنی آپ نے فطرہ نہیں دیا، عید کی نماز کے بعد دیا، تو اب فطرہ ادا ہوا نہیں، لیکن وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عام صدقہ ہو جاتا ہے، صدقے کا ثواب ملے گا، فطرہ ادا نہیں ہوا، ڈیفالٹر ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی قربانی کرے عید کی نماز سے پہلے، اب یہاں الٹا ہو گیا، وہاں کیا تھا؟ فطرہ عید کی نماز کے بعد نہیں، پہلے۔ یہاں قربانی عید کی نماز کے بعد، پہلے نہیں۔ پہلے ہوا تو قربانی نہیں ہوئی لیکن جانور حلال ہے، یہ نہیں کہ جو گوشت حرام ہو گیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس نے اپنے لیے، اپنے کھانے کے لیے، گوشت کے لیے ذبح کیا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، کہ جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی کامل ہوئی، اس کا قربانی کا عمل مکمل ہوا۔ فقط تم نسکہ، تو یہاں پر نسک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے ذکر کیا۔ معلوم ہے نسک سے مراد کیا ہے؟ قربانی۔ اور کہا کہ وہ اصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا، یعنی مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کیا کریں؟ پہلے عید کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے قربانی کر لی، چلو جلدی سے کر لیں گے، اور قصاب اویلیبل نہیں ہے عید کی نماز کے بعد، شیڈول بہت ٹائٹ ہے، تو بھائی ایک کام کرو نا، عید کی نماز کے پہلے قربانی کر دو۔ کر سکتے ایسا؟ جائز ہے یہ؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کر دیا کسی نے تو وہ گوشت حرام تو نہیں ہوگا لیکن قربانی ادا ہوئی نہیں، واپس سے اس کو جانور لے کر ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5546۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نسک کا معنی کیا ہے؟ قربانی۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہیے میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو نماز کس کے لیے پڑھتا ہوں؟ بابا کے لیے؟ لوگوں میں شہرت پانے کے لیے؟ نہیں، بہت نمازی ہے، پیشانی پہ گٹا ہے، ہاں ڈسپلے میں رکھا ہے اس کو، بالکل میں نمازی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں۔ نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی ہے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، ریاکاری کے لیے، آگے آئے گا اس پر۔ تو نماز اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، اور قربانی بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں قربانی کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ دو باتیں تو مثال کے طور پر ہیں، ورنہ میرا پورا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے 3 معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ امام البغوی نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن الجوزی نے اور بھی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، للہ یہاں پر تملیک کے لیے ہے، یعنی آسمان و زمین کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اسی طرح سے میرا جینا اور مرنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ نے مجھ کو زندگی دی، اللہ مجھ کو موت دے گا، تو میرا جینا مرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میری زندگی میں
نیک اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا ایمان پر اور خیر پر خاتمہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تو میں جو جی رہا ہوں اور جو نیک اعمال کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی. اور اسی طرح سے میں مروں گا تو میرا دین پر مرنا یہ بھی کس کی توفیق سے ہے؟ یہ اللہ کی توفیق. یعنی اللہ کرے تو ہی ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں. اللہ اگر مجھے نیکیوں کی توفیق دے زندگی میں تو ہی میں نیکی کر سکتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر مرنے کی توفیق دے تو ہی ویسا ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. توفنی مسلمن دعا جو نبیوں نے کی ہے، اے اللہ مجھے مسلمان موت دے. اور ہم بھی جنازے کی نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت دے. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ میرا زندگی میں عبادات کرنا اور آخرت میں مرنے کے بعد اس کی جزا دینا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. کہ مجھے عمل کی توفیق بھی اللہ دے رہا ہے، اور اس عمل پر موت کے بعد جزا بھی کون دے گا؟ اللہ دے گا. ایک معنی اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ میں زندہ ہوں اللہ کی خاطر، اور اللہ کی خاطر ہی میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یعنی اگر موت آئی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کی خاطر ہے، کسی اور کے لیے نہیں. جیسے آگے بھی حدیث آئے گی جنگ والی، تو ایک انسان لڑتا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے پیسے کے لیے، دنیا میں مقام کے لیے. ایسا آدمی اگر قتل بھی ہو جائے تو اللہ کی راہ میں نہیں ہے. اس کا ہر عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کہ ہم سارے اعمال ہمارے اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اور زندگی میں جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور اللہ ہی سے امید رکھیں. اس کو اپنا کمال نہ مانیں، یہ مانیں کہ اللہ توفیق دے رہا ہے تو عمل کر رہا ہوں، اور اگر اللہ توفیق دے گا تو میں اس عمل پر، دین پر، ایمان پر مروں گا. میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا جینا اور اچھا مرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اچھی زندگی اور اچھی موت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیے اس آیت میں ذکر کی ہیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور آگے کہا لا شریک لہ، لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اس کا کوئی شریک نہیں. میری نماز میں کوئی شریک نہیں، میری قربانی میں کوئی شریک نہیں، میری زندگی کے تمام احوال میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں اللہ کے اس حکم کا. اللہ کے اس حکم کا میں پہلا فرما بردار ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اللہ کے لیے جئیں، اور موت بھی اللہ کے لیے ہو. جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. معلوم ہے کہ آپ دیکھیے نماز کے ساتھ قربانی وہاں بھی تھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز کے ساتھ قربانی یہاں بھی ہے. سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے محاسبہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت صلاته. قیامت کے دن سب سے پہلے محاسبہ بندے کا ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اس کی نماز کا. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ. تمہارے سارے اعمال میں جان لو سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ نے نماز کے ساتھ ذکر کیا کس کو؟ قربانی کو. کہ جیسے تو نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، تیری قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. بتوں کے لیے، قبروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، نبی کے لیے، یا اسی طرح سے جنات کے لیے،
کسی کے لیے تیری قربانی ہونا نہیں چاہیے، تیری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شرک والا عمل ہے کہ ایک انسان اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرے۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالنُّسُكُ هُوَ الذَّبْحُ، وَالنُّسُكُ هُوَ الذَّبْحُ، یہاں نسک جو کہا گیا اس سے مراد ذبح کرنا ہے جانور کو۔ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الذَّبْحَ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ بِاللَّهِ كَالصَّلَاةِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا شرک ہے، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز پڑھنا بھی شرک ہے۔ کوئی آدمی کسی بت کے آگے نماز پڑھے اس کا بندہ بن کے، بتائیے کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ویسے ہی کسی اور کے لیے ذبح کرنا، چاہے وہ بت کے لیے ہو یا قبر والے کے لیے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا، مخلوق کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے وقت میں اس آیت کو پڑھتے تھے، لیکن دعا کے طور پر، اور اپنی طرف سے اس میں آپ نے یعنی یہ دعا، اس کے بعد ایک اور دعا آپ نے اس میں اضافہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن، یوم الذبح جس دن ذبح کیا جاتا ہے، کبشین اقرنین املحین موجعین، دو بکرے، کیسے؟ اقرنین سینگ والے، املحین ایسے جن میں کالا پن اور سفیدی دونوں تھی۔ ان کے اندر کیا تھا؟ املحین، تھوڑا کالا رنگ تھوڑا سفید رنگ، گھٹنوں کی جگہ پر یا پنجوں کے پاس، اس کے پاؤں کے پاس کالا پن سفیدی تھی، تو تھوڑا کالا تھوڑا سفید۔ املحین موجعین، موجعین خصی کیے ہوئے، وجا کا معنی ہوتا ہے خصی کرنا۔ اسی لیے نکاح کے باب میں روزوں کے لیے کہا گیا کہ نوجوان جو نکاح نہ کر سکیں وہ کیا کریں؟ وہ روزے رکھیں، اور کہا کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ ایسے جیسے اس کی شہوت کو توڑ دیا اس نے۔ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، انسان کو کنٹرول والا بنا دیتا ہے، ایسے جیسے اس کے اپنے اختیار میں ہو، اور شہوت اس کی منقطع ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، ایسے جیسے خصی ہو گیا کہ تو وجا اس کو کہا گیا ہے۔ تو موجعین ایسے بکرے جو خصی کیے ہوئے ہوتے۔ بعض لوگ خصی کیا ہوا بکرا عیب مانتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بکرے دو ذبح کیے جو کیسے تھے؟ دونوں کے دونوں خصی کیے ہوئے تھے۔ تو یہ غلط نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں چلتا ہے۔ تو دو ایسے جو سینگ والے، سفید کالے اور خصی کیے ہوئے۔ فلما وجہہما، جب آپ نے ان کا چہرہ ذبح کرتے وقت میں قبلے کی طرف کیا، معلوم ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت میں اس کا چہرہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، اور آپ نے یہ دعا پڑھی، کیا کہا؟ انی وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود بخشا، نہیں تھے خود پیدا کیا۔ علی ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف کی ملت پر قائم ہوتے ہوئے، ابراہیم حنیف کے دین پر جمتے ہوئے، اور کہا کہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر کہا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت،
اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور بعض روایت میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور یہ زیادہ راجح قول ہے. یہ روایت زیادہ راجح جس میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. تو یہ دعا آپ نے پڑھی اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ اللہم منک ولک، اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں یہ تیری طرف سے عطا کیا گیا ہے. کس نے پیدا کیا اس کو؟ کس نے ہمارے تابع کیا اس کو؟ شیر کو ذبح کر سکتے ہیں؟ مطلب شرعاً نہیں، قدرت کے اعتبار سے بھی بتائیے. ہاں چلو پکڑو اس کو، لٹاؤ اس کو، ابھی ذبح کرنا ہے اس کو، کر کے دکھا سکتے ہیں؟ ہاں کیا ہوگا؟ وہ سب کو ذبح کرے گا، چیر پھاڑ کر دے گا وہ. لیکن کیا بات ہے کہ بکری کو آدمی لٹا دیتا ہے اور ذبح کرتا ہے اور وہ ویسا نہیں کرتی جیسا کوئی جنگلی جانور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے تابع کیا ہے، اس کو ذبح کر رہے ہیں. وہ مزاحمت کرتی ہے لیکن اس کو ویسی نہیں کرتی ہے جیسے شیر کرے گا. وہ خونخوار جانور کی طرح آپ کے اوپر چھلانگ لگا کے آپ کو کاٹنا شروع نہیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ انسان اگر چاہے تو اس کو ذبح کر سکتا ہے. تو کہا کہ اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ملا ہے، تیری طرف سے عطا ہے. ولک اور یہ قربانی تیرے ہی لیے ہے. من کا تیری طرف سے، ولک تیرے لیے دیا تو نے اور ہم پیش کر رہے ہیں تیرے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو قربانی کس کے لیے ہے؟ لک، اللہ کے لیے. وعم محمد، اب یہاں نام دوسرا بھی آ رہا ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے نہیں، پھر دادا کے نانا کے نام سے جو زندہ ہیں ان کے نام سے نہیں کر سکتے، باپ کے بیٹے کے نام سے نہیں، بیوی نہیں. نام لینا ایک تو ہوتا ہے کس کے لیے ہے اور ایک ہوتا ہے کس کی طرف سے قربانی ہے. تو کہا کہ اللہم منک ولک، اے اللہ تیری ہی طرف سے ملا ہے اور تیرے ہی لیے یہ پیش ہے، یہ قربانی تیرے لیے ہے. وعن محمد و امتہ، اور یہ قربانی محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ نے اپنا نام لیا، آپ نے کیا کہا؟ یہ محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے ہے. اللہم منک ولک وعن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر. اور آخر میں آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ واللہ اکبر، اور کہہ کے آپ نے جانور کہتے ہیں ثم ذبح، اس کے بعد آپ نے ذبح کیا. یہ حدیث، یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں میں ہے، اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2795، اور اس طرح سے اور بھی کتابوں میں حدیث آئی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کے وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے. اس کا تعلق قربانی سے ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ پورا پڑھنے کے بعد آپ کہتے تھے اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے عطا ہوا ہے اور یہ تیرے ہی لیے قربانی ہے. معلوم ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر آپ کس کی طرف سے قربانی اس کو بعد میں ذکر کرتے تھے. کس کی طرف سے ہے؟ وعن محمد و امتہ. اب آپ کی تو امت ہے ہی نہیں، ہماری امت ہے؟ ہماری امت نہیں ہے، نبیوں کی امت ہوتی ہے. تو ہم کس کی طرف سے کرتے قربانی؟ امت کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے؟ گھر والوں کی طرف سے. تو ہم یہاں ام محمد و امت ہی کی بجائے آپ کا نام اگر محمد ہے تو آپ کہیں گے ام محمد و آلہ یا و اہلہ یا اہل بیتہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ام محمد و اہلہ یا آلہ آپ کہیں گے کہ محمد اور ان کی آل کی طرف سے. اور کسی کا نام اگر احمد ہے تو کیا کہے گا؟ عن احمد وعن آل احمد، اور اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے گا کہ احمد اور احمد کے گھر والوں کی طرف سے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے. تو وہ اپنا نام لے گا وہاں پر. اور اگر کوئی دوسرا قربانی کر رہا ہے تو وہ اس کا نام لے گا، اپنا نہیں. قربانی کس کی طرف سے؟ اب کچھ لوگ ہیں جن کو خون دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کو کہتے ہیں. یا گھر کا کوئی ایک آدمی ہے، باپ قربانی اپنی کر رہا ہے لیکن بیٹے کو بول رہا ہے تو کر،
تو کس کا نام لے گا وہ؟ اپنا کہ باپ کا؟ اس گھر کا بڑا جو ہے اس کا نام لے گا، اور اس کے گھر والے تو گھر والوں میں خود آ جاتا ہے. تو عام محمدن و آلہ کا مطلب آل فیملی کو بولتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کے وقت میں یہ پڑھا کرتے تھے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذبح لغیر اللہ شرک اکبر، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے. شرک اکبر ایسا شرک جو آدمی کو اسلام سے باہر نکال دے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، بتوں کے لیے، قبروں کے لیے، جنات کے لیے اگر وہ ذبح کرتا ہے، ایسا آدمی شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مشرک ہے. ایسا آدمی جو جانتے بوجھتے غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لأن الذبح عبادہ، اس لیے کہ ذبح کرنا عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں نہیں. اس لیے کہ ذبح کرنا عبادت ہے. کما امر اللہ بہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. فی قولہ، اپنے فرمان میں. فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ نماز پڑھیے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، اور قربانی اسی کے لیے کیجیے. وفی قولہ سبحانہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرو، یہ جو دو حکم دیے ہیں، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے، ایسا آدمی مشرک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فمن ذبح لغیر اللہ فہو مشرک، تو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، ایسا آدمی مشرک ہو جاتا ہے. شرکن مخرجن عن الملت والعیاذ باللہ، اللہ حفاظت کرے. فرماتے ہیں ایسا آدمی ایسا شرک کرتا ہے جو اسے امت سے باہر کر دیتا ہے، دین سے باہر کر دیتا ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ذبح کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے ذبح کر سکتے ہیں نہیں. لیکن کوئی آدمی کہے اب میں نے ذبح کیا، گھر پہ مہمان آئے اس لیے، ان کو کھلانے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے، ان کے تقرب کے لیے نہیں، اس طور پر نہیں کہ عبادت ان کے لیے کی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی کے لیے، اب بھائی مہمان آ گئے، مہمانوں کے لیے جانور ذبح کرو، تو مہمانوں کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ مہمانوں کا تقرب اس عبادت سے کرنا ہے، مہمانوں کا تقرب اس عبادت سے چاہیے، یا مہمان کو گوشت کھلانا ہے؟ مہمان کو گوشت کھلانے کے لیے اگر ذبح کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر مہمانوں کے قرب کے لیے ذبح کر رہا ہے کہ اس ذبح کے ذریعے سے وہ خوش ہو جائیں، تو یہ شرک ہے. یہ قرب کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ قربانی عبادت ہے اور وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کا قرب پانے کے لیے ذبح کرتا ہے، چاہے قربانی کے دنوں میں ہو یا قربانی کے علاوہ ہو، ایسا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے. یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے. اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے. بددعا بھی کی اور خبر بھی دی. سمجھیں اس کو کہ آپ نے صرف بددعا نہیں کی،
بلکہ بد دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سخت ہے۔ اب آپ نے دو چیزیں دیکھی، یاد رکھیں بات کو۔ نمبر ایک، اللہ کا نام لینا ضروری ہے ذبح کرتے وقت۔ دو، زبان پہ اللہ کا نام اور دل میں کس کی طلب؟ اللہ کی رضا کی طلب۔ تو دل میں اللہ کے لیے ذبح ہونا چاہیے، زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، لیکن ذبح کرنے میں ایک تیسرا کام یہ بھی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے جہاں شرک ہوتا ہو۔ معاملہ کتنا سنگین ہے، آپ دیکھیے کتنا بچایا گیا ہم کو شرک سے۔ مثال کے طور پر ثابت ابن ضحاک کہتے ہیں نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ابلا ببوانہ۔ اب دیکھیے واقعہ کیا ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر کی، جس کو ہمارے ہاں منت ماننا کہتے ہیں، منت بولتے ہیں اس کو، وہ منت ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے آدمی کوئی کام اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی آدمی کہے میں یہ کام کروں گا، اب میرے اوپر لازم ہو گیا، نظر مان لے اس کی۔ کبھی نظر ایسی ہوتی ہے اور کبھی کسی سبب سے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی نظر مانے کہ اللہ اگر میرا بیٹا نیٹ میں پاس ہو گیا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا، یا اگر والد صاحب کو شفا مل گئی تو میں جانور ذبح کروں گا۔ نظر ماننا کہ اللہ اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں ایسا کروں گا، لیکن یہ صرف نیت نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ سے وعدہ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ آدمی دل میں نیت کرے کہ ایک کام ہوگا تو غریبوں کو کھلا لیں گے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے سے۔ لیکن اگر اللہ سے کہتا ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ نظر ہوگی کہ اللہ اگر تو نے ایسا کیا یا ایسا ہوا تو میں یہ کروں گا۔ تو کہہ کس سے رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے۔ اگر اللہ سے کہے تو کیا ہو گیا؟ وہ نظر۔ اور اگر اپنے آپ سے کہے تو اپنے آپ سے کہے تو وہ نیت ہوئی۔ نیت لازم ہوتی نہیں۔ جیسے مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ سوچے باہر نکلوں گا تو غریب کو کھلاؤں گا، میں کسی مسکین کو کچھ دے دوں گا۔ باہر نکلے اور فون آیا گھر سے جلدی آؤ، اور آپ نے نہیں دیا اور چلے گئے، تو کیا آپ پر لازم ہے؟ نہیں، آپ نے نیت کی تھی، آپ نے اپنے آپ سے کہا تھا، لیکن آپ نے لازم کیا اپنے اوپر، اللہ سے عہد کیا۔ اب کیا ہو گئی؟ یہ نظر ہو گئی۔ اس آدمی نے نظر کی تھی۔ نظر کیا کی تھی؟ ان ينحر ابلا ببوانہ۔ بوانہ ایک جگہ ہے مکہ سے قریب، یہ لملم سے پہلے۔ بوانہ کے مقام میں ذبح کروں گا، بوانہ میں جا کر وہاں ذبح کروں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی ایسی نیت کرے کہ میں فلانی جگہ پر ہی ذبح کروں گا، فلانی شہر میں، وہاں جا کے میں ذبح کروں گا۔ مان لو کوئی آدمی کہے مکہ میں ذبح کروں گا، تو اس نے نیت کی تھی کہ میں بوانہ کے مقام پر جانور ذبح کروں گا، اور کیا کروں گا؟ اونٹ۔ این ہرا ابلن، میں اونٹ ذبح کروں گا۔ کہاں؟ ببوانہ۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال انی نذرت ان انحر ابلا ببوانہ، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نیت کی ہے، میں نے نظر کی ہے کہ میں بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا، تو میں کیا کروں؟ سوال پوچھ رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوالات پوچھے۔ فتویٰ دینے سے پہلے آپ نے فتوے کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا۔ مفتی کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی آ کے پوچھا بکرا چلتا نا؟ ہاں۔ اب وہ لنگڑے بکرے کا پوچھ رہا ہے، تو پوچھنے والے پوچھنا کیسا بکرا؟ لنگڑا، کانا، ہاں، بیمار، مردار، کیسا بکرا؟ تو پوچھنے والا بعض اوقات ڈیٹیل اس میں سوال پوچھتے وقت نہیں ڈالتا، لوگوں کو فتویٰ بتاتے وقت ڈالتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے، پوچھنے والا تفصیل بیان کرے، اور جواب دینے والا اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا معاملہ، تو اس سے پوری تفصیلات پوچھے تاکہ غلط فتویٰ نہ ہو، اس کے فتوے کا غلط استعمال نہ ہو۔ آپ نے اس سے پوچھا حل کا نفی، اب بوانہ پہ کیوں؟ سوال ہی پیدا ہو رہا، بھائی جانور تو کہیں بھی ذبح کر سکتے ہیں،
تو بوانا میں جا کے کیوں کرے گا؟ تو آپ کو ایک اعتبار سے یہاں احتمال شک محسوس ہوا، کیا ہے یعنی جگہ کا خاص معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے پوچھا، اب کئی سوالات کیا پوچھے دیکھیے، آپ نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، آپ نے پوچھا جاہلیت میں جو بتوں کی عبادت ہوتی تھی ان میں سے کوئی بت وہاں پوجا جاتا تھا؟ کوئی وثن وہاں پر تھا جس کی عبادت ہوتی تھی جاہلیت میں؟ اب تو اسلام آ گیا ہے، لیکن کیا جاہلیت کا کوئی معبود وہاں پوجا جاتا تھا؟ قالوا لا، صحابہ نے سب نے کہا نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں وہاں پہ نہیں ایسا۔ قال هل كان فيها عيد من اعيادهم، آپ نے دوسرا سوال پوچھا ان کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی کیا؟ کہ میدان ہے وہاں کچھ تو ایسا جترا لگتی تھی اور وہاں پہ ان کی عید منائی جاتی تھی اور معبودوں کو خوش کرتے تھے، جاہلیت کی کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ قالوا لا، صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، ٹھیک ہے اب اپنی نظر پوری کرو، فإنه لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اس لیے کہ جو نذر اللہ کی نافرمانی والی ہو اس کو پورا نہیں کرنا ہے، اور ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ایسی نظر پوری کرنا ہے کہ جو ابن آدم پوری نہ کر سکے۔ دونوں نظریں کون سی؟ ایک گناہ کی نظر ہو اور جو تیرے اختیار میں نہ ہو۔ کوئی آدمی نظر کر لیا کہ میں پہاڑ پہ سے کودوں گا اور ہاتھوں سے اڑوں گا پرندوں کی طرح، کیا نظر پوری کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کر سکتا ہو ایسا؟ ہاں، اڑے گا نہیں، زمین پہ آ کے مر جائے گا وہ۔ تو علماء نے اسی کی مثال دی کہ کوئی آدمی کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہوا میں اڑوں گا، نظر کر لیا اس نے، کر سکتا ہو؟ نہیں کر سکتا ہے، ہاتھوں سے نہیں اڑ سکتا ہو، پروں سے اڑ سکتا ہے، پر تو ہے نہیں اس کے پاس، تو ہاتھ سے کہاں سے اڑے گا؟ تیر سکتا ہے، اڑ سکتا نہیں۔ تو کوئی ایسی نظر آدمی کر لے جو اس کے بس میں نہ ہو، کہ میں نظر مانتا ہوں کہ پہلے ایک ٹانگ اٹھاؤں گا دوسری بھی اٹھاؤں گا اور کوئی چیز پکڑوں گا نہیں، نہ لٹکوں گا نہ کسی چیز پر سپورٹ لوں گا، کر سکتا؟ ہاں، پہلے ایک پاؤں اٹھایا پھر دوسرا بھی اٹھا لیا، دوسرا اٹھا سکتا کیا آدمی؟ اٹھا کے کھڑا رہوں گا صبح سے شام تک، کر سکتا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی نظر جو انسان نہیں کر سکتا ہے، اگر ایسی نظر مان لیتا ہے تو وہ نظر کا کفارہ دے گا، نظر پوری کرے گا نہیں۔ اور گناہ کی اگر نظر کر لے تو ایسی نظر بھی پوری کر سکتے ہیں نہیں۔ فلاں پر ظلم کی نظر آدمی کر لے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس کے سارے گھر والوں کو مار ڈالوں گا کیونکہ اس نے مجھ کو گالی دی، تو کیا گالی کے بدلے ایک آدمی لوگوں کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ایک آدمی نے گالی دی، اس کو تو قتل کر رہا ہے، وہ بھی غلط، گھر والوں کو بھی قتل کر رہا ہے۔ تو ایسی نظر مان لینا، یا مان لو کسی نے قتل کر دیا ہو اس کے کسی رشتہ دار کو، اور یہ نظر مان لے کہ میں اس کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا، جائز ہے یہ؟ نہیں جائز۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا اس کا بوجھ دوسرا کوئی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں۔ کہ غلطی ایک کی آپ سزا سب کو دے رہے ہیں اور آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو قتل کریں، قانون ہے، قاضی فیصلہ کرے گا، قصاص لیا جائے گا، یہ نہیں کہ آپ پورے خاندان کو مٹا دیں۔ تو ایسی نظر اگر مان لیں، اب میں تو نظر مان لیا، پورا تو کرنا پڑے گا، سب کو مارنا پڑے گا، کر سکتے ایسا؟ نہیں۔ گناہ کی نظر پوری کی جائے گی نہیں، اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ تو یہاں کہا کہ اوفی بنذرک، تو آپ نے یہاں کہا کہ نظر پوری کرو، لیکن دو باتیں کلیئر ہونے کے بعد، وہ دو باتیں کیا تھیں؟ دو باتیں وہ کیا تھیں؟ نمبر ایک، وہاں جاہلیت کا کوئی بت پوجا جاتا تھا؟ ابھی نہیں ہے، پہلے وہاں عبادت ہوتی تھی کیا؟ نہیں۔ اور دو، کیا وہاں جاہلیت کی کوئی عید منائی جاتی تھی؟ نہیں، تب جا کے آپ نے اجازت دی۔ آپ سوچئے وہاں بت پوجا جاتا تھا، بتوں کے سامنے جا کر، قبروں کے سامنے جا کر ذبح کرنا جائز ہے؟ قبروں پر ذبح کرنا نہیں جائز ہو سکتا ہے۔ تو آج ایک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو قبروں پر جا کر ذبح کرتا ہے،
تو ذبح کرنے میں ایک تیسری چیز جو توحید سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہاں کسی قبر پر یا بت پر جا کر ذبح نہیں کیا جائے گا. ایسی جگہ میں بھی ذبح نہیں کیا جائے گا جہاں پر شرک ہوتا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے بعض لوگ درگاہ پر ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کا نام لے رہے نا. نام کس کا لے رہے ہیں؟ اللہ کا. لیکن وہاں تقرب کس کا ہے؟ بابا کا. اور وہاں شرک ہوتا ہے. بابا کی قبر کا طواف ہوتا, بابا کو سجدہ کرتے لوگ, بابا کو یا بابا مسائل اپنے حل کرنے کے لیے دعا کرتے ان سے. وہاں ذبح کرنا جائز نہیں ہے. تو کتنے حکم معلوم پڑے؟ 3. کون بتائے گا؟ جس کو نہیں آتا ہو بتاؤ. کون بتائے گا؟ 3 باتیں. سو رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے گا. 2 اللہ کے لیے ذبح کیا جائے گا. 3 ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے گا جہاں شرک نہیں ہوتا. جہاں شرک ہوتا وہاں ذبح نہیں کریں گے, یعنی قبروں پر, بتوں کے سامنے وہاں ذبح نہیں کیا جائے گا. تو یہ 3 باتیں ہیں جو توحید سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ہوا ہماری گفتگو کا پہلا حصہ کہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لیکن اس میں ایک شرارت اور آ جاتی ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے, بتوں کے لیے نہیں کر رہا ہے. اور ایسی جگہ کر رہا ہے, گھر کے آنگن میں کر رہا ہے, مسجد کے قریب کر رہا ہے, ہاں عیدگاہ میں کر رہا ہے. جگہ بھی ٹھیک ہے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ بکرا ایسا زبردست ہے کہ پورا گاؤں یاد رکھے گا. تو اس قربانی سے میرا کیا ہوگا؟ نام. یہ چیز, یہ چوتھی چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے. اور اخلاص یہی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نام سے ذبح کرے, اللہ کے لیے ذبح کرے, شرک کے شائبے سے دور ہو کر ذبح کرے, اور اس پر نام, شہرت اور اس طرح کی چیز مطلوب نہ ہو, بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو. اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے لیے کرے. توحید کیا ہے؟ کس کی عبادت کرنا؟ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنے کا نام توحید ہے. پہلے میں تو بہت سارے لوگ پاس ہو جاتے ہیں, عبادت اللہ کی کرتا, بتوں کی نہیں کرتا. لیکن دوسرے میں بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بنے, لوگ میری تعریف کریں, لوگ دیکھ کے پوچھے کس کا ہے رے بکرا؟ فلاں صاحب کا ہے. ہاں فلاں صاحب کا ہے, سید صاحب کا ہے, شیخ صاحب کا ہے, اور فلاں پٹھان صاحب کا ہے, چودھری صاحب کا ہے. بکرا ہے, کیسا بکرا؟ بالکل بیل کی طرح دکھ رہا ہے. ارے ارے تم کو معلوم نہیں ہے, ایک کاجو کھاتا ہے, اس کا نام راجو ہے. کاجو کھاتا, ہاں دیکھو کیسا دیکھنے میں کیسا دکھ رہا ہے, زبردست. بہت دور سے منگایا اس کو, اسپیشل گاڑی گئی تھی اس کے لیے, گدا بچھا کے لائے ہیں اس کو. تو آدمی کیا چاہتا ہے بعض اوقات کہ اس قربانی میں لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بنے, سماج میں اس کو شہرت ملے, اور اس کے ذریعے سے, بکرے کے ذریعے سے اس کی بکری ہو جائے, اس کی عزت بڑھ جائے. یہ جو چیز ہے یہ اچھا کام کر کے گندی نیت کے ساتھ کرنا ہے, جس سے وہ عمل بھی گندا بن جاتا ہے. اللہ ایسے عمل کو قبول کرتا نہیں. جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو, شہرت طلبی کے لیے ہو, نام و نمود کے لیے ہو, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو, لوگ دیکھیں تو لوگ میرے کام دیکھیں, میرا بکرا دیکھیں, میری قربانی دیکھیں, کیسا زبردست گوشت نکلتا اس کا دیکھیں, بکرے کی دم دیکھیں, بکرے کی سینگ دیکھیں, بکرے کی آنکھیں دیکھیں, بکرے کی داڑھی دیکھیں. ہاں لوگ دیکھیں کیسا زبردست ہے, یہاں ملتا نہیں ہے, بہت دور سے لایا ہوں. کہاں سے لایا بکرا ایسا؟ تو یہ چاہتا ہے کہ بکرے کو دیکھ کر بکرے والے کا انٹروڈکشن ہو. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے یہ قربانی فیل ہے. گوشت اچھا نکلے گا اس کا, لیکن اللہ کے یہاں یہ عمل اچھا نہیں ہے, یہ زیرو ہے اللہ کے نزدیک, اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری قربانی آخرت میں ہمارے کام آئے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں کہ ہمارا بکرا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا ہونا چاہیے کیوں؟ بکرا اچھا ہونا چاہیے برا نہیں ہے، بکرا اچھا ہی ہونا چاہیے، اسی لیے لنگڑا نہیں چلے گا، آنکھ خراب والا نہیں چلے گا، بیمار نہیں چلے گا، ایک دم مریل نہیں چلے گا کہ گوشت ہی نہیں نکلتا اس کا کچھ۔ لیکن بکرا اچھا ہو کس کے لیے؟ شہرت کے لیے؟ یا اللہ کے آگے ہم پیش کر رہے ہیں قربانی تو اچھی ہو، عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، اللہ کے لیے ہم اچھے سے اچھا دیں گے، اللہ کے لیے اللہ قبول کرے کہ میرے بندے نے کتنا اچھا جانور لایا، زیادہ پیسہ خرچ کیا، میری رضا کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، یا پھر اس کے لیے کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں، عش عش کریں کیا بکرا ہے، بکرا ہوتا ایسا۔ اگر ایسا ہے زیرو، برباد، گناہ، ضائع، شرک، یہ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک کیسا؟ اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، کافر نہیں ہو جائے گا، بیوی کو طلاق نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ شرک کیسا ہے؟ ریاکاری والا ہے، اس کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ بکرے کو پالنے سے لے کے چارہ کھلانے سے لے کے ساری چیزیں شہرت کے لیے اگر ہیں، جو بھی عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ برباد ہے۔ اور یہ صرف قربانی نہیں ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، دین کی خدمت، حج، عمرہ، ساری نیکیاں اگر کوئی عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ برباد ہیں، ضائع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے قرآن و سنت میں کیا ہے۔ بات لمبی ہوگی، چلے گا؟ چلے گا۔ بکرا بچانا ہے، ہاں، اپنے عمل کو بچانا ہے، اپنی نیکیوں کو بچانا نیکیوں کے کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ آپ بتائیے، کمانا زیادہ اہم ہے کہ کما کے گھر پہ ٹھیک ٹھاک لا کے بچانا؟ ایک آدمی کماتا ہے اور رستے میں آتے آتے کہیں تو بھی پیسے کھو دیتا ہے، آپ اس کو عقل مند کہیں گے کہ مہینے بھر اس نے محنت کی لیکن ٹرین میں اپنی جیب سنبھالا نہیں؟ تو ایسا آدمی گھر پہ آیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے چوری، اور ایسا آدمی ہر مہینہ کرتا پابندی سے، ایسے آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے؟ بے وقوف ہے۔ کہ ایسا آدمی، پیسہ تو گیا، محنت بھی گئی، پیسہ تو گیا، محنت بھی گئی۔ تو ایک آدمی محنت سے پیسہ کمائیں اور قربانی کریں اور قربانی میں شہرت چاہے تو ایسی قربانی برباد ہے۔ زبردست بکرا ہو لیکن نیت گندی ہو، برباد۔ بکرا بہت زبردست نہیں ہے، ایوریج ہے، نارمل ہے، کوئی دیکھ کے اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا بکرے کو، نہ بکرے والے کو دیکھے گا۔ لیکن بکرا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، وہ قربانی اللہ کے لیے ہے، بہت بھاری نہیں، بہت زبردست نہیں، نامنل ہے، وہ نارمل ہے، وہ ایوریج ہے، وہ ریگولر ہے، وہ لیکن نیت ریگولر نہیں ہے، نیت ایک دم ہائی لیول کی ہے۔ تو اس ریگولر بکرے پر ہائی لیول کی نیت کی وجہ سے وہ آدمی اللہ کے نزدیک قریب ہوگا۔ لیکن یہ ہائی لیول کا بکرا لایا لیکن ریگولر بھی نیت نہیں، گھٹیا نیت ہے۔ جو نیت اللہ کے لیے نہ ہو وہ گھٹیا ہے، تو اعلیٰ بکرا گھٹیا نیت کی وجہ سے گھٹیا بن جائے گا، برباد، نیکی قبول نہیں، آخرت پہ کچھ کام نہیں آئے گا، اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مجرم بنے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، بکرا اچھا لاتے، نیت اچھی نہیں لاتے، بکرا اچھا لاتے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی نیت آپ کے بکرے کی قیمت طے کرتی ہے اللہ کے پاس، مارکیٹ میں نہیں۔ مارکیٹ میں ویلیو، بھاؤ بہت ہے اس بکرے کا، اتنا کہ لوگ اپنی جیب میں ہاتھ بھی نہ ڈالیں، بھائی اپنے اس کے لیے پیٹی لانی پڑتی، جیب نہیں، تھیلا لانا پڑتا، تھیلی نہیں، اتنا مہنگا بکرا ہے۔ لیکن وہ بکرا مہنگا لایا، مارکیٹ میں بھاؤ زیادہ ہے اس کا، لیکن اس کی نیت گھٹیا ہونے کی وجہ سے اس کا بھاؤ کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ آپ کی نیت آپ کے بکرے کا بھاؤ بڑھاتی ہے یا گھٹاتی ہے؟ اس کو یا تو زیرو کر دیتی ہے یا اتنا زیادہ کہ دنیا مل کر بھی اس کی قیمت طے نہیں کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ شیطان دھوکے باز ہے، وہ عمل کرنے نہیں دیتا۔ عمل کرنے کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے تو کبھی ایک اعتبار سے اور کبھی دوسرے اعتبار سے عمل کو برباد کرتا ہے، کبھی عمل میں بدعت لاتا ہے کہ عمل برباد ہو جائے،
سنت کے مطابق عمل نہ ہو، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سنت کے خلاف آدمی کام کرتا ہے، نیکی برباد. اور کبھی سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے لیکن نیت خراب کر دیتا ہے. دیکھ فلاں دیکھ رہا تیری نماز اور اچھی پڑھ، دیکھ فلاں دیکھ رہا، لوگ پوچھتے اب کی بار بکرا کیسا لائیں گے، ایسا لانا ہے کہ پچھلے سے بھی بھاری، تاکہ پچھلی تعریف تو ابھی پھیکی پڑ گئی، ذرا اور تعریف ہونا چاہیے. تعریف کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے اگر آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی نہ کرنا اچھا. ایسی قربانی سے قربانی نہیں کرنا اچھا. آدمی عمل کرے اور برباد کرے، ایسی جیسے آدمی اپنے ہاتھ سے گھڑا بنائے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنائے اور اس کھانے کے اندر تھوک دے، اس کے اندر کوئی بچہ پیشاب کر دے. اس سے بھی برا ہے کہ آپ نیکی کریں اور نیکی میں آپ کی نیت گندی ہو. نیکی کرنا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں جتنا اللہ کے لیے نیکی کرنا مشکل ہے. اخلاص بہت زیادہ مشکل ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ اخلاص آسان ہے، اس کو اخلاص معلوم نہیں ہے. اخلاص بہت مشکل ہے. شیطان ایک دروازے سے کبھی دوسرے دروازے سے آتا ہے اور اس عمل کو اللہ کی بجائے کہیں اور پھیرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ برباد ہو. اپنی نیکیوں کو بچائیے، اپنی نیکیوں کو بچائیے، اللہ کے لیے نیکی کیجیے. دل میں خیال آئے گا، منہ میں مچھر گیا تو کیا کرتے؟ نگلتے، تھوک دیتے اس کو. مکھی گئی کیا کرتے؟ تھوک دیتے، اور اوپر سے کلی بھی کرتے، 4 بار کلی کرتے ہیں کہ کچھ بھی اثر اس کا باقی نہ رہے. مکھی اتنی گندی. دل میں ریاکاری کی نیت ہے، تھوک اس کو. خیال آیا لوگ تعریف کریں گے، گندا اندر رہے گا، سڑے گا دل تیرا، اس کو نکال اس کو اپنے دل میں سے. اللہ والا عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں. اللہ والا عمل اللہ کے لیے کر، قربانی اللہ کے لیے کر. کتنے لوگ ہیں سالوں سال سے قربانی کرتے ہیں لیکن بہت مزہ آتا ہے لوگوں کی تعریف پر. کیا بکرا ہے آپ کا؟ اور ہر بار اچھے سے اچھا لاتے ہیں. کیوں؟ اس بار کی تعریف پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے. بہت مزہ آتا ہے سن کے کہ آپ کا بکرا بہت، آپ تو کہاں سے لاتے معلوم نہیں، ماشاء اللہ ہم ڈھونڈے ہم کو نہیں ملا، آپ کو کیسا ملا؟ ارے تم کو کیا معلوم ہے، دینا پڑتا اس کے لیے، ایسی تھوڑی مل جاتا ہے. میں محنت کیا، بہت ڈھونڈا اس کو، ادھر دیکھا، آن لائن دیکھا، یہاں وہاں سب کر کے ملا مجھ کو. اچھا ماشاء اللہ آپ تو آپ ہیں، ہاں میں ہوں. مقصود اللہ نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ لوگ تعریف کریں. آدمی اپنے ہاتھوں اپنی نیکی کو برباد کرے. کوئی آدمی اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے ڈھاتا کیا؟ اپنی آخرت اپنے ہاتھ سے برباد کر رہی ہے. اپنی نیکیوں کو بچائیے. شیطان دشمن ہے. اور بعض اوقات آدمی ریاکاری کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ جاگتا بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہوتا اس کو، احساس بھی نہیں ہوتا اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں خود اپنی نیکی کو برباد کر رہا ہوں. آدمی اپنی نیکیوں کو بچائے، اللہ کے لیے عمل کرے. اتنا چھوٹا عمل اگر اللہ کے لیے ہے قیمتی ہے. پہاڑ جیسا عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، برباد ہے. عمل کتنا ہے یہ اصل نہیں، عمل کیسا ہے، کس کے لیے ہے، یہ اصل ہے. نیت کریں، جو بھی احباب ہمارے قربانی کر رہے ہیں اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کریں گے. دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، مزہ ہی خراب ہو جاتا نا ایسا ہوا تو. اور قربانی کرنے کا کچھ نام بھی نہیں، شہرت نہیں ہے، آدمی عادی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اللہ کے لیے کرنا، چھپ چھپا کے، ہاں زیادہ شوشا نہیں. کیسا دکھتا نا باہر سب پوری گلی میں لنگی پہن کے بنیان پہ ایک دم چراتے کھڑا ہوتا بکرے کو. آتے جاتے لوگ پلٹ پڑ کے، ہو کوئی بکرا، کیا بکرا ہے، اونٹ لگ رہا ہے ایک دم. اور آدمی بس ایک دم ہاں پان وان کھا کے کھڑا رہتا ہے ایک دم ایسا، گھمانے لے جاتا ہے ایسا. باپ کو کبھی نہیں لے جاتا. ہاں بکرا گھمانے لے جائے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ رہی. بکرے کی وجہ سے تیری ویلیو کیا ہے؟ پھر تیری ویلیو کیا ہے؟ تو اپنی عزت بڑھانے کے لیے بکرے کو اپنے لیے ذریعہ بنایا. بکرا تیری ویلیو طے کرے گا، بکرا تیرا مقام بڑھائے گا، تیرا تاج ہے بکرا. کیا ہے یہ؟ سوچیے. انسان جب گرتا ہے تو بہت گرتا ہے،
اور شیطان اتنا گراتا ہے کہ انسان اٹھ نہیں پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑا کڑوا بولنے سے اچھا لگتا ذرا، ہاں تھوڑا دل میں چبھنا، تب جا کر آدمی سوچتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب تک چبھتا نہیں تب تک کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میٹھا میٹھا بولو آدمی کریں گے تھوڑا کڑوا بولے تو زیادہ جلدی سمجھ میں آتا ہے، چبھتا ہے جب آدمی کو تو یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور تمہارے خون نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دل میں جو تقویٰ ہے، اللہ کے لیے بچنا، شرک سے بچنا، شہرت طلبی سے بچنا اور حرام سے بچنا، اور اسی طرح سے بدعت سے بچنا، گناہ سے بچنا، جو تم اللہ کے لیے بچتے ہو، بچا کے آدمی جب نیکی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کان اہل الجاہلیت ينضحون البیت بلحوم الابل ودمائها۔ جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے گھر کو، کعبہ کو جب جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اور اس کا خون جو ہے کعبہ کو لگاتے تھے، کعبہ کو ملتے تھے، اس طرح سے خون جو ہے تقرب کے لیے کعبہ کو ملتے تھے۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق ان ننضح۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زیادہ حقدار تو ہم ہیں اس کے کہ ہم صحیح طور پر قربانی کر رہے ہیں، ہم گوشت اللہ کے قرب کے لیے گھر کو لگائیں، خون لگائیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم شرک سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے اور اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے ہوئے جب قربانی کرتے ہو تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ اصل اپنے دل کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ جانور کو۔ جانور اچھا ہو ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر معلوم ہے کہ اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے عمل کریں۔ اگر تم کو انعام چاہیے، اجر چاہیے، اللہ کے لیے عمل کرو۔ لہٰذا اللہ کے لیے عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ تو بول رہا ہے زبان سے نہیں میں تو اللہ کے لیے کرتا، دل میں کیا ہے تیرے؟ دل میں تعریف کی چاہت ہے، دل میں تعریف کی چاہت ہے، لوگوں کی تعریف چاہیے۔ بکرے کا فوٹو ڈالا فیس بک پہ اور دن بھر دیکھ رہا کتنے لائکس آ رہے ہیں، چاہتا ہے تو میرے بکرے کو لوگ سراہیں اور میری تعریف کریں، تو نام چاہتا ہے۔ تیرے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کو نہیں دیکھتا، گورا ہے، کالا ہے، شیخ ہے، سید ہے، نبی کے گھرانے کا ہے یا افریقہ کا ہے یا چین کا ہے، صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، کس خاندان کا، کس قوم کا، کس قبیلے کا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ عرب ہے کہ عجم ہے، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، کتنا مہنگا بکرا لایا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کتنا صدقہ کیا، حج میں عمرے میں کتنا خرچہ کیا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں اخلاص کتنا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اعمال میں سنت کتنی ہے۔ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ اگر دل میں اخلاص ہو اور عمل میں سنت ہو، شریعت کے مطابق ہو، چھوٹا بھی عمل ہو اللہ قبول کرتا ہے۔ اپنے اعمال کو اخلاص والا بنائیں،
रियाकारी से बचाएं। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगों, अखलिसु आमालकुम, अपने आमाल में इखलास पैदा करो, अपने आमाल में इखलास पैदा करो। फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला ला यक़बलु मिनल अमालि इल्ला मा ख़लस लहू, इसलिए कि अल्लाह ताला उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह के लिए हो, वरना अल्लाह अमल कबूल नहीं करता है। इमाम अल-बज़्ज़ार और बहक़ी ने इसको रिवायत किया है कि अल्लाह ताला वही अमल कबूल करता है जो अल्लाह के लिए हो। अबू उमामा रदी अल्लाह ताला कहते हैं, जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाल अरअयत रजुलन गज़ा यल्तमिसुल अज्र व ज़िक्र, कहा कि अल्लाह के रसूल, आपका उस आदमी के बारे में क्या कहना है जो दीन की खातिर लड़ता है, अल्लाह के लिए दीनी जो जंग है, जिहाद है, उसमें लड़ता है, गज़ा, लेकिन यल्तमिसुल अज्र व ज़िक्र, वो अज्र भी चाहता है और नाम भी चाहता है। अल्लाह के पास अज्र भी मिले और दुनिया में नाम भी हो, चर्चे हो, क्या बहादुर आदमी है, क्या लड़ता ज़बरदस्त, कि अज्र भी मिले और जिक्र भी हो, इसका तज़किरा हो, इसका नाम लिया जाए। मा लहू, आखिरत में उसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शैअ लहू, उसको कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह के यहाँ उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई जज़ा नहीं, कोई इनाम नहीं, कोई सवाब नहीं, कोई अज्र नहीं। फ़अअदहा सलास मिरार, 3 बार उस आदमी ने सवाल पूछा, 3 बार सवाल पूछा, क्या है उसके लिए, सवाब क्या मिलेगा उसको। वयक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शैअ लहू, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही कहते रहे, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। सुम्मा क़ाल, इसके बाद आपने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहू ख़ालिसन वब्तुग़िय बिही वजहुहु, अल्लाह ताला आमाल में से सिर्फ वही कबूल करता है जो खालिस अल्लाह के लिए हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाही गई हो। कोई भी अमल करें आप अल्लाह के लिए करें, चाहे आप जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के लिए करें, तिलावत कर रहे हैं अल्लाह के लिए करें, नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए पढ़ें, रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह के लिए रखें, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं अल्लाह के लिए करें, हज और उम्रा अल्लाह के लिए। हाजी साहब कहा जाए मुझको, आते ही फौरन क्या, अल-हाज, आते ही नाम में जहां भी लिख रहा है अल-हाज फुला इब्ने फुला, नमाजी भी लिखेगा अल-मुसल्ली, हाँ, फुला इब्न फुला अल-मुसल्ली, ये तो एक बार किया, मैं तो रोज़ पढ़ता, दिन में 5 बार। और ज़कात वाला ज़काती, क्या करेंगे आप, ऐसा करेंगे, नहीं लगाना चाहिए इसको, कोई दूसरा बोले और बात है, लेकिन आदमी खुद अपने लिए पसंद करे इस बात को कि मुझे हाजी कहा जाए, अच्छा है, नहीं कि हमारी नेकी की वजह से हमको पुकारा जाए, हमारी नेकी का तज़किरा हो, शोहरत हो, नहीं। दीन का काम करने वाला दाई, हाँ, नहीं होना चाहिए। इंसान इस बात की चाहत रखे कि मेरी तारीफ़ हो, तारीफ़ के लिए अमल होता है, कबूल नहीं होगा। आपने फरमाया कुछ नहीं उसके लिए, वो नाम चाहता है, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। दीन की खिदमत भी है, बाज़ औक़ात इंसान लोगों को दावत देता है और चाहता यह है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, इनके ज़रिए से इतने लोगों को हिदायत मिली है, इतना ज़्यादा अच्छा बयान करते हैं, ये कुरान की आयत पढ़ते हैं तो हाँ अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाता है, क्या ज़बरदस्त क़िरत है इनकी, बिल्कुल मक्का में ऐसा लगता है आँख बंद करे तो हरम में नमाज पढ़ रहे। आदमी चाहता है लोग उसकी तारीफ़ करें, दीन का काम करे। आप देखिए वो जंग कर रहा है, लेकिन क्या चाहता है, अजर भी चाहता है और नाम भी चाहता है, नहीं मिलेगा कुछ उसको। दीन की खिदमत कर रहा है, लोगों को दावत दे रहा है, या दीन के कामों में हाथ बटा रहा है, मस्जिद की सफाई कर रहा है और दीन के लिए लोगों को खाना खिला रहा है, और चाहता ये कि क्या हो, मेरा नाम हो, कबूल नहीं होगा। खालिस अल्लाह के लिए अमल अगर है
تو قبول ہوگا ورنہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر قرار دیا ہے. محمود ابن لبید کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. تم پر مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم شرک اصغر میں نہ پڑ جاؤ. مجھے تمہارے اوپر شرک اصغر کا خوف سب سے زیادہ ہے, چھوٹا شرک. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے, چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا. آپ نے فرمایا دکھاوا کرنا, دکھاوا کرنا. یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ. دکھاوا کرنے والوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذا جزی الناس باعمالهم, جب لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دے گا, دکھاوا کرنے والوں سے اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. ان لوگوں کے پاس جاؤ, ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے, جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں نیکی کرتے تھے. جاؤ ان کے پاس. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ دیکھو ان سے کچھ بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی, جن کی تعریف کے لیے نیکی کی تھی, جن کے پاس مقام بنانے کے لیے نیکی کی تھی, آج ان سے جا کے بدلہ لو. میرے پاس تمہارے لیے بدلہ نہیں ہے. کیا حال ہوگا آدمی کا؟ حج کیا, روزہ رکھا, ذکر کیا, تلاوت کیا, دین کی خدمت کیا, لوگوں کو کھانا کھلایا, بھاگ دوڑ کیا, بہت محنتی آدمی تھا یہ, لیکن یہ نام کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں کیا. وہاں جا کے کہاں ہے میری نیکی, کہاں ہے میرا بدلہ؟ کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے لیے کیا نہیں, اللہ تعالیٰ نے تیرے عمل کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کے اعمال کو ہم بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے. کوئی ویلیو نہیں تیرے عمل کی. جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو, شہرت کے لیے, دنیا کے عہدے کے لیے, مال کے لیے یا دنیا کی کسی اور چیز کے لیے ہو, جو اللہ کے لیے نہ ہو, وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے. لہذا نیکی کرنا مشکل ہے. اس سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ اللہ کے لیے نیکی کرنا. نیکی کرنا آسان نہیں ہے. شیطان کرنے نہیں دیتا, نماز کو تہجد کو اٹھنے نہیں دیتا. سو جانا سو, سب سو رہے, تو کیا کچھ جاگرا؟ نہیں, میں نماز پڑھوں گا. اٹھ گیا, بیوی بھی اٹھ گئی اس کے برتن بجنے کی وجہ سے. باتھ روم میں گیا, کھاڑ پاڑ سن کے بیوی بھی اٹھی. کیا کرے, تہجد پڑھ رہے کیا؟ ہاں. ختم. بیوی کیا سوچیں گی, میرا شوہر کیا زبردست آدمی ہے, میں سو رہی ہوں وہ تہجد پڑھتا ہے. دیکھو پوری بستی سو رہی ہے, ایک بھی لائق نہیں. کتنا لائق آدمی ہے, تہجد پڑھتا ہے. اب اس کے دل میں تہجد پڑھ رہا ہے, چلو اپنا کام ہو گیا. ایک گواہ بن گیا. اب یہ پورا کیا کرے گا, پورے گاؤں میں بولے گا, معلوم رات کو تہجد پڑھتے ہی. چاہت دل میں تعریف کی ہے, اب نیکی گئی. عمل کیا, لیکن عمل کیا, عمل ضائع بھی کیا, عمل بھی کیا اور عمل برباد بھی کیا. بتائیے, گھر کی خاتون اگر پورا اچھے سے کھانا بنائے اور اس میں مٹی لا کے ڈال دے, اس میں کچرا لا کے ڈال دے, کیا بولیں گے آپ؟ پاگل ہے, دیوانی ہے. اتنی محنت سے صبح سے لگی تھی, ساری محنت کر کے تو نے کھانا بنایا اور اس کے بعد میں اب جا کے تو نے مٹی ڈال دی اس میں. اپنا کیا کرایا سب کیا کر دیا, برباد کر دیا. وہی آدمی جب کرتا ہے جب وہ اللہ والا کام دنیا کے لیے کرتا ہے. اللہ والا کام وہ اللہ کے سوا کسی اور غرض سے کرتا ہے, وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے. لہذا عمل جب بھی کریں اللہ کے لیے کریں. قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کے پاس دوڑے دوڑے جائیں گے, اللہ ہم کو چاہیے کیا, اجر چاہیے. اللہ کے لیے عمل نہیں تھا تو اللہ عمل دے گا, اس کا جزا دے گا نہیں. کہے گا جن کے لیے تم نے کیا تھا جاؤ دیکھو ان کے پاس جزا ملتی ہے کیا, بدلہ ان سے لے لو جن کے لیے کیا تھا, جن کو خوش کرنے کے لیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, اور اللہ کی لعنت ہے اس عمل پر جو اللہ کے لیے نہ ہو. دیکھیے کتنی سخت بات ہے.
جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو اس عمل پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ بھی سب پر لعنت ہے سوائے الا مبتغی بہ وجہ اللہ تعالی، سوائے اس عمل کے جس میں انسان اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو اس عمل پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں ہم ایسا عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار بن جائے؟ اچھا عمل بھی لعنت کا حقدار بناتا ہے اگر وہ اچھی نیت سے نہ ہو۔ لہٰذا جو بھی نیکی کریں اللہ کے لیے کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن بعض لوگ لائے جائیں گے اور ایک قاری ہوگا اور اسی طرح سے ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو گنائے گا احسانات، تم پر میں نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، اور وہ اس احسان کو جانیں گے، مانیں گے۔ اللہ کہے گا جو بھی میں نے تم کو دیا، جو بھی نعمت عطا کیا، کیا حق ادا کیا اس کا؟ قاری کہے گا، عالم کہے گا اے اللہ تیری خاطر میں نے قرآن پڑھا اور اس کو سیکھا سکھایا، تیری خاطر۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، تجھ کو عالم کہیں، اور دنیا میں تو کہلایا جا چکا۔ منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی کو لایا جائے گا، اللہ اپنے احسانات جتائے گا، کیا حق ادا کیا اللہ کے احسانات کا، نعمتوں کا؟ کہے گا اللہ تیری خاطر میں نے صدقہ کیا، خیرات کیا، کوئی نیکی کا راستہ میں نے چھوڑا نہیں جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، تیرے لیے کیا۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، کیا مالدار، یہ آپ مالدار نہیں، آپ دلدار ہو، مالدار بہت ہیں، آپ دلدار ہو، لوگ مجھے دلدار کہیں، مجھے سخی کہیں۔ لوگوں میں شہرت پانے کے لیے میں نے کیا، اور تجھے دنیا میں لوگوں نے کہا نہ، کہا جا چکا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید آئے گا، اللہ اپنے احسانات جتائے گا، وہ مانے گا ہاں تیرا بہت احسان تھا، کیا حق ادا کیا اس کا؟ اے اللہ میں تیرے لیے لڑا اور تیری خاطر قتل ہو گیا، جان دے دی میں نے۔ جھوٹ کہتا ہے تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ کہیں کیا بہادر آدمی تھا، اتنا لڑا کہ جان دے دی اس نے، بہادر۔ اور دنیا میں تو بہادر کہلایا جا چکا اور جو چاہیے تھا مل گیا تجھ کو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا فائدہ ہوا؟ جان دیا، جان دیا، محنت سے کمایا ہوا مال دیا، علم محنت سے کما کے لوگوں میں تقسیم کیا، لیکن شہرت کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ شہرت بہت بڑی دشمن ہے نیکیوں کی، شہرت کی نیت نیکیوں کی دشمن ہے۔ اللہ کے لیے عمل کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابو ایوب انصاری، آخری بات کہہ رہا ہوں میں، ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، عطا ابن یسار کہتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، میں نے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہا فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا یا بکری ذبح کرتا تھا، بس ایک جانور ہوتا تھا، پوری فیملی کی طرف سے ہو جاتا تھا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، لوگ خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، پاس پڑوس کے لوگوں کو، غربا فقراء کو کھلاتے اور خود بھی کھاتے۔ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، یہاں تک کہ لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے دکھاوے کی چیز پیدا ہو گئی، مباحات، فخر کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا، اپنے نام کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، مباحات لوگوں میں آ گیا۔ تاحال تم دیکھتے ہو جو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک آدمی کئی جانور ذبح کر رہا ہے۔ کئی جانور ذبح کرنا غلط نہیں ہے، لیکن کئی جانور ذبح کرنا اس لیے کہ لوگوں میں نام ہو کہ ان کے کتنے سارے بکرے ہیں، اتنے سارے بکرے ایک آدمی،
ماشاء اللہ کیا سخی آدمی ہے. لوگ ایک کرتے ہیں, یہ 50 بکرے ذبح کر رہا ہے, دیکھو یہ اس کو بولتے ہیں اللہ والا. تو آدمی زیادہ جانور ذبح کر رہا ہے, یا پھر کمپٹیشن ہے کہ فلاں آدمی میرا پڑوسی کتنے کر رہا ہے, 4 بکرے لایا, میں 5 کروں گا, پیچھے نہیں رہوں گا میں. کیوں؟ میرا نام زیادہ ہو. پوری بستی میں اس سے زیادہ جانور کسی نے ذبح نہیں کیا, نام ہو. تو مباحات کے طور پر بعد میں بگاڑ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, آدمی ایک جانور ذبح کرتا تھا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ آدمی زیادہ جانور ذبح نہ کرے, مطلب یہ ہے کہ نیت یہ نہ ہو کہ لوگوں میں سب سے بڑا میرا نام ہو, سب سے زیادہ جانور میرے. یہ نیت اگر ہے تو غلط ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ جانور ذبح کیے ہیں. اسی لیے انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ 7 بُدْنٍ قِيَامًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 7 اونٹ کھڑے کر کے ذبح کیے. کتنے؟ 7. اور وَضَحَّ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. اور مدینے میں آپ نے 2 بکریاں یعنی 2 بکرے ذبح کیے, ایسے جو کیسے تھے, املحین اقرنین, سفید اور کالا رنگ ان میں تھا, اور سینگ والے وہ تھے, اور جیسے آپ نے دوسری بات میں دیکھا کیسے تھے, خصی کیے ہوئے. تو 2 بکرے اور اسی طرح سے 7 اونٹنیاں آپ نے ذبح کیے. تو آپ نے ایسا کیا. ایک سے زیادہ جانور ذبح کرنا غلط نہیں, لیکن لوگوں میں شہرت کے لیے زیادہ جانور ذبح کرنا یہ برا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قربانی ہوتی نہیں, ایک جانور میں پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوتی. آپ دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں, آدمی اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے, گھر کا بڑا اپنی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کتنے بکرے ذبح کرتا تھا, 1 ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ بھی بیٹا, وہ بھی بیٹا, یہ بھی باپ بھی اور فلاں بھی کرتے ہیں, منع نہیں ہے. اگر یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بھئی چلو اللہ نے ہم کو دیا ہے, زیادہ جانور ذبح کریں گے, غربا فقراء میں زیادہ گوشت جائے گا, اچھی بات ہے, منع نہیں. لیکن یہ کہتے ہیں اپنی فیملی جیسی کر رہی نا, دوسرا کسی کا ہونا نہیں چاہیے. اگر یہ نیت آپ کی ہے تو کوانٹٹی کوالٹی بڑھا کے فائدہ نہیں. اگر نیت کی کوالٹی خراب ہے, جانور کی کوالٹی کیسی, بہت بھاری, اور نیت کی کوالٹی نہیں ہے, تو آپ کی نیت آپ کے جانور کی کوالٹی کو خراب کر دے گی اللہ کے یہاں پہ. نیت کریں جن کی بھی قربانی ہے خالص کس کے لیے ہونی چاہیے. تو آج ہم نے کئی باتیں دیکھی, اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا, اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا, ایسی جگہ پر ذبح کرنے سے بچنا جہاں شرک ہوتا ہو, اور ذبح کرنے میں کیا ہونا چاہیے, نام کے لیے ذبح کرنا چاہیے کہ نہیں, نام ہو جائے میرا, ہونا چاہیے. اگر نہیں کیا اس نے نیت لیکن ہو گیا نام اس کا, تو کیا رد ہو جائے گی قربانی؟ نہیں. اگر اس نے ایسا اچھا جانور لایا اللہ کے لیے, لیکن لوگ تعریف کر رہے ہیں, لوگوں کی تعریف سے اس کی نیت خراب نہیں ہوئی, بلکہ اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہے, تو لوگوں کی تعریف سے اس کا عمل ضائع ہوگا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا اور اللہ ہی کی خاطر جینے والا ہم سب کو بنائیں, اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائیں, اور اسی طرح سے دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.